مصنف افضل چودھری کی انسانی تہذیب اور مذاہب عالم پر مبنی کتاب میں اور تم کی تقریب آگاہی کا انعقاد ہوا، جس میں معروف قلمکاروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مصنفین اور صحافیوں کی اس نشست کا مزید احوال وسیم قاسمی اپنی رپورٹ میں بتائیں گے۔ وسطی لندن کے مقامی ہوٹل میں فکر و آگہی سے تعلق رکھنے والے مصنفین اور صحافیوں کی ایک نشست کا انعقاد ہوا، جس میں افضل چودھری کی کتاب میں اور تم پر بات کی گئی۔ تقریب میں لندن کے معروف قلمکار شریک ہوئے۔ انہوں نے کہا، زمین پر انسان کی تخلیق، تہذیب و ثقافت کے پرچار اور مذاہب کے ظہور جیسے فلسفے پر کام کرنے والے تخلیق کار آج بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں۔ شرکا نے کہا، میں اور تم ایک ایسی ہی کتاب ہے جو انسانی تخلیق کے فلسفے پر سیر حاصل گفتگو کرتی ہے۔ کتاب کے مصنف افضل چودھری نے کہا، فنون لطیفہ، ادب اور قلمی تخلیق کاروں کے شہپاروں سے ہی آنے والی نسلوں کو تحریک ملتی ہے اور قوموں میں ہم آہنگی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ اور 60 سے زائد کتابوں کے مصنف شریف بقا نے کہا، اب ہم مایوس نہیں ہیں کیونکہ افضل چودھری جیسے قلمکار ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ پروفیسر عقیل دانش نے کہا، کتاب میں اور تم زندگی کے فلسفے سے بھرپور ایک اہم کاوش ہے۔ تقریب میں قاضی عبدالرؤف، تنویر زمان، احسان شاہد، بیرسٹرز راشد اسلم، میاں وحید، شہزادہ حیات سمیت متعدد شخصیات شریک ہوئیں۔ وسیم قاسمی، 92 نیوز، لندن۔ پاکستان میں دوہری شہریت رکھنے والوں پر آئین کے مطابق کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے پر پابندی ہے۔ برطانیہ میں وکلا برادری دوہری شہریت کے اس قانون کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جاننے کے لیے بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان نے اوورسیز وکلا سے بات چیت کی ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو شخص دوہری شہریت رکھتا ہے وہ ممبر پارلیمنٹ نہیں بن سکتا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایڈوائزر نہیں بن سکتے یا الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کے اوپر قانون ساکن ہے، پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ دوہری شہریت یا دوسرے لوگوں کو اس پوزیشن پہ اوپر لگا سکے اداروں کی کلیئرنس کے بعد، لیکن اس کے اوپر عدالت کا فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ دوہری شہریت والوں کی اس گلوبل ولیج میں صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ قانون سازی بھی ہونی چاہیے کہ جب وہ بنے الیکشن کمیشن میں اپنے گوشوارے جمع کروائیں، ٹیکس ریکارڈ جمع کروائیں، اپنی ایسٹ لسٹ جمع کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ مینجمنٹ کے لیے وہ ایسے معاملات، حساس معاملات جہاں یا ایسی چیزیں جہاں پہ ان کے کاروباری معاملات آتے ہیں تو اس میں وہ ریاست کو سیٹسفائی کریں۔ سب سے پہلے تو وہاں پہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اقامہ، پی آر اور گرین کارڈ اور نیشنلٹی میں کیا فرق ہے۔ ان سب کو مکس کیا جا رہا ہے۔ جو حب الوطنی پہ شک کیا جا رہا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ فورن نیشنل سب سے زیادہ انویسٹمنٹس پاکستان میں بھیجتے ہیں، ان کی تعداد میرا خیال ہے ایک رف اندازے کے مطابق 26 ٹریلین ہے جو سالانہ ہماری طرف سے پیسے جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہم اکانومی میں اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی بالکل اسی طرح سے پاکستانی ہے جیسا ہم برٹش ہیں، اور یہاں پہ برٹش لوگوں کو اسی طرح ووٹ کا حق ہے، تو جدھر سے چاہیں جس ملک کی نیشنلٹی لیں، یہاں کے آپ نہ صرف الیکشن لڑ سکتے ہیں بلکہ باقاعدہ اسمبلی میں منتخب ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی اسی طرح سے ان لوگوں کو نہ صرف قابل اعتماد سمجھنا، اگر کوئی ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم پورے تمام لوگوں کو سزا دیں گے، اس کی انتہائی غلط بات ہے۔ اگر آپ ہماری محب الوطنی پہ شک کرتے ہیں تو آج سے لے کے پچھلے جتنے بھی حکمران گزرے ہیں وہ کس منہ سے ہمارے پاس اس لنڈن میں اسپیشلی آ جاتے ہیں اور یہاں پہ اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو پاکستانی نیشنل ہے، ڈیول نیشنل نہیں ہے، اور وہاں کی حکومتوں میں حکومت کرتے ہیں، عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور ان ملکوں میں آ کے اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ مجھے آپ کو ڈیول نیشنل پاکستانی کا کیس بتائیں جو پاکستان گیا ہو، اس نے وہاں سے کرپشن کی ہو بلینز کی، اور یہاں پہ آگے اس نے اپنے پیسے بنا لیے اور لگا دیے ہوں۔ کیا جو لوگ ڈیول نیشنل ہیں کیا وہ پاکستانی اوریجن نہیں ہے؟ کیا وہ ان کی ہمدردیاں یا کیا ان کی لائلٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے؟ تو اگر آپ ریمیٹنس کے طور پہ دیکھیں تو ڈیول نیشنل جو ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہے، وہ سب سے بڑا ریمیٹنس پاکستان کی اکانومی کو جو بیک بون کے طور پہ سپورٹ کرتا ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ جرمنی کی مغربی ریاست باڈن ورٹمبرگ کی حکومت نے اسکولز میں چہرہ ڈھانپنے اور نقاب پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چیئرمین میڈیا کے مطابق اسکول کے اساتذہ کے لیے یہ قانون پہلے ہی موجود تھا، تاہم اب طلبہ کے لیے بھی یہی قانون ہوگا۔ فی الوقت یہ نئے قواعد پرائمری اور سیکنڈری اسکولز کے لیے ہیں۔ ریاست کے منتخب سربراہ اور گرین پارٹی کے رہنما
ونفریڈ کرٹشمن نے کہا کہ چہرہ چھپانا آزاد معاشرے کا حصہ نہیں. نقاب یا حجاب کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پابندی لڑکیوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کیونکہ انہیں اکثر زور زبردستی سے اسی پر مجبور کیا جاتا ہے. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. پاکستان کے شمالی علاقے قدرت کے بے شمار نظاروں سے مالا مال ہیں. گیٹی داس کے پہاڑوں میں ایک ساتھ 7 جھیلیں دلکش نظارے پیش کرتی ہیں. یہ مقام ستسر مالا کے نام سے مشہور ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں معراج عالم کی رپورٹ میں. پاکستان کے شمالی علاقے میں برف پوش پہاڑی سلسلے، رنگ برنگے پھولوں سے مزین سبززار، بلندی سے گرتے آبشار اور جھیلوں کے طلسماتی مناظر. یوں تو شمالی علاقہ جات میں بے شمار خوبصورت اور سحر انگیز جھیلیں موجود ہیں، مگر خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سنگم پر موجود ستسر مالا کو منفرد مقام حاصل ہے. سطح سمندر سے تقریباً 14,000 فٹ بلندی پر واقع گیٹی داس کے پہاڑوں میں ایک ساتھ 7 جھیلوں کا نظارہ کرنے سیاح دور دراز سے پہنچتے ہیں اور قدرت کے اس حسین شاہکار کے گن گائے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. جھیلوں کے اطراف میں جمی چاندی پھولوں کا رقص، بلندی سے گرتے جھرنوں کے سر اور ٹھنڈی ہوائیں طبیعت کو حشاش بشاش کر دیتی ہیں. سیاحوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ بھی قدرت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ستسر کے مالا کے ان قدرتی اور طلسماتی نظاروں کو دیکھنے یہاں ضرور آئیں. معراج عالم 92 نیوز، دودھی پت نیشنل پارک. سندھ میں پام کی کاشت کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے. ماہرین نے پام کے پھل کی پیداوار کے لیے موزوں قرار دے دیا ہے. محکمہ ماحولیات نے ٹھٹھہ میں پام آئل مل کے لیے مشینری امپورٹ کر لی ہے. ستمبر سے پام آئل کی پیداوار شروع ہوگی. کراچی سے وقاص باقر اسی پر رپورٹ کریں. سندھ کے ساحلوں سے اچھی خبر، ٹھٹھہ بدین کے ساحلی علاقوں کو پام کی کاشت کے لیے موزوں قرار دے دیا گیا. محکمہ ماحولیات کے تحت ٹھٹھہ میں 50 ایکڑ رقبے پر پام کی تجرباتی کاشت کی گئی. کامیاب ہونے پر اب ٹھٹھہ میں پام آئل مل لگانے کے لیے مشینری امپورٹ کر لی گئی. تنصیب جاری. ستمبر سے پام آئل کی پیداوار شروع ہوگی. اس پائلٹ پروجیکٹ میں ہم نے تقریباً 1100 پودوں کو، پام ٹریز کو پلانٹ کیا، جو کہ آج ماشاءاللہ پھلدار درختوں میں بدل چکے ہیں اور ہم کو پھل دے رہے ہیں. تقریباً جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے اس کے تحت تقریباً 1200 من پام آئل ان درختوں سے ہم پروڈیوس کر پائیں گے اس چھوٹے سے ایریا پائلٹ پروجیکٹ سے. سندھ حکومت نے پام کے تجرباتی کاشت کامیاب ہونے پر مزید 1500 ایکڑ ساحلی زمین کاشت کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. منصوبہ اگر کامیاب رہا تو ٹھٹھہ میں پام کی کاشت اور آئل کی پیداوار سے ہزاروں افراد کو روزگار اور اربوں روپے کی سرمایہ کاری آئے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.